خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ عمران خان صاحب کی کل کی پریس کانفرنس اور بہت سی خبریں اس سے جو ہے وہ منسوب کی گئیں، بہت سی خبریں جوڑی گئیں اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے کچھ نام جو ہیں وہ علل اعلان جان بوجھ کر کل کی پریس کانفرنس میں نہیں کیے، بلکہ انہوں نے دبل لفظوں میں جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بول دیا ہے کہ کون کون شامل ہیں عمران خان صاحب کے قتل کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے جو بہت امپورٹنٹ جملے کہے کل کی پریس کانفرنس میں، وہ یہ تھے کہ جو ہمارے محافظ ہیں وہ کیسے میرے قتل کے منصوبے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سابق وزیر اعظم، میں ایف آئی آر تک نہیں درج کرا سکا، میں سابق وزیر اعظم اور میرے انڈر پولیس جو ہے وہ کس سے احکامات لے رہی تھی۔ سی ٹی ڈی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے انڈر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کس کے کہنے پر جو ہے وہ عمل پیرا تھے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کل وہ سارے پروفز جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھے میڈیا کے ذریعے کہ کس طرح ان کو مارنے کی سازش کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح لیاقت علی خان صاحب پر حملہ ہوا، ان کو قتل کرنے والے کو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ وہیں پہ آن دا سپاٹ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، بالکل ایسی ہی گیم جو ہے وہ کھیلی گئی، یعنی وہ پلان بنایا گیا میرے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو خاص جملے تھے خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کا آخری جملہ تھا جس میں انہوں نے یہ چیف جسٹس صاحب سے التجا کی، ان سے درخواست کی کہ آپ اس کیس کی پیروی کریں کیونکہ صرف اور صرف آپ سے امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مجھے انصاف کی امید نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کتنا بے بس اور لاچار ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ انصاف آج تک ایف آئی آر نہیں کٹ سکی، اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا۔ اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب و غریب ڈپریشن اور ٹینشن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے کیس جو ہے وہ بھی لگا اور اس میں دو اہم فیصلے کیے گئے، اور ایک تو یہ تھا کہ جو ارشد شریف نے جب پاکستان چھوڑا تو اس حوالے سے تحقیقات جو ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس حوالے سے تحقیقات کریں اور بتائیں کہ وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو انٹرنیشنل فورم یعنی کہ اقوام متحدہ میں جا کر اور وہاں پر درخواست جو ہے ان کو بھی شامل تفتیش بنایا جائے، یعنی کہ ان کی سپرویژن میں کوئی ایک بڑی انکوائری جو ہے وہ کی جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ کسی پائے انجام کو، پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ارشد شریف نے جس محبت اور سچائی اور لگن کے ساتھ اس ملک کا مقدمہ آپ کے سامنے لڑا تھا، تو ان کا خون جو ہے وہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ خواتین حضرات، بہت ساری خبریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کل بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نام نہیں لیے جن کا کہ انہوں نے ایک دن پہلے ایک نجی محفل میں ذکر کیا تھا، لیکن کل کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال آ گئی اور دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نام لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا کیا خان صاحب نے، بڑا وزڈم کا مظاہرہ کیا، دانش مندی، عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیا محاذ نہیں کھولا، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر الوی جو ہیں وہ اس وقت جو صدر پاکستان ہیں وہ بھی خاصے مصروف ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں دونوں طرف اور معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی معیشت جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت کے جو ہمارے پاس نمبرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے فارن ریزروز اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ $5.6 بلین رہ گئے ہیں، $5.6 بلین، اور مارچ 2023 تک یعنی اس سال 2 مہینوں کے بعد پاکستان کو جو رقم دینی ہے وہ ہے $8.3 بلین، یعنی کہ آلریڈی ہمیں تقریباً $3 بلین کا جو ہے وہ خسارہ نظر آ رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب چیخیں مار رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عاصم منیر جو ہے وہ بھی سعودیہ کے دورے پہ گئے ہیں، اور وہاں پہ کل کچھ تصویریں بھی آئیں، لیکن ان تصویروں میں ایک تو عاصم منیر صاحب کی آرمی چیف صاحب کی تصویر تھی، وہ تو بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن ایک اور تصویر ریلیز ہوئی
جس میں ہمارے آرمی کے کچھ پرسنل بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آرمی کے جو تصویریں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ پکچرز جو ہیں آپٹکس جو ہیں وہ بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو ذرا آپ اس تصویر پہ بھی ذرا تھوڑی نظر ثانی کیجیے کہ وہ تصویر جو ہے وہ ریلیز ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اینی ویز خبریں ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودیہ نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شاید سعودیہ جو ہے پاکستان کا ساتھ دے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالے گا، ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا، اور تیل بھی دے گا اس کے علاوہ، اور قطر سے گیس کے معاملے پر بھی جو ہے وہ سعودیہ نے معاونت کی بات کی ہے۔ یہ مبینہ طور پر ہمارے پاس خبر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چائنا بھی اس وقت بیچ میں ہے، اور چین نے بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس ڈیفالٹ کے معاملے پہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں، جس وقت کوئی بھی ملک اگر خاص طور پہ چلے مسلم ممالک کو چھوڑتے ہیں، لیکن کوئی اور ملک، چین جیسا ملک، اگر پاکستان کی ہماری دوستی بہت پرانی ہے، there is no doubt، لیکن چین ایک بزنس اورینٹڈ کنٹری ہے، تو اگر پاکستان میں انہوں نے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے تو جواب میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، اسی پہ مفتاح اسماعیل کا کل سے سوشل میڈیا پہ بڑے بیان چل رہے ہیں، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی بہت تعریف کی اور ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈار کے حوالے سے، اسحاق ڈار کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ اسحاق ڈار ایک وہ جس طرح اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں بسوں میں سفر کر رہے ہوں تو وہ چورن بیچنے والے آتے ہیں، جو کہ اپنا چورن، اپنا منجن، اپنا سرما بیچ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اسی طرح کی ان کی بھی حالات ہیں۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اسحاق ڈار نے ان کو دھکے دے کر نکالا، اور ایک اور جو خاص بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اسحاق ڈار کے بس کی بات نہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دے سکیں اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکیں۔ ویسے یہ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ جس وقت ڈالر جو ہے وہ 200 کے قریب تھا، تو کہا گیا کہ جادوگر ڈار آ رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی اور ڈالر جو ہے وہ 160 150 پر آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ تقریباً 2500 روپے کا ہو چکا ہے، اور اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کیونکہ اگلی فصل جو ہے آٹے کی وہ اپریل میں آنے والی ہے، تو ایک بہت بڑا آٹے کا بحران آنے والا ہے۔ ہمارے ہاں سٹیپل ڈائٹ ہے آٹا، عوام جو ہے وہ آٹا کھاتی ہے، اتنی مشکل ہو چکی ہے لوگوں کے لیے سروائیو کرنا، اور آپ دیکھیں کہ ابھی 2500 کا ہوا ہے، تو یہ اپریل مئی میں جا کے کہاں پہ اس کا اس سارے میں کیا رول ہوتا ہے۔ اور آٹا اور سیاست ہماری ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت مشرف صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت بھی آٹے کا ایک بحران آیا تھا، اور مشرف صاحب کو بھی اس وقت جانا پڑا تھا۔ تو اب یہ آٹے کا بحران جو ہے پھر آنے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں گھی، آئل، اس کی شارٹیجز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہو رہی ہیں۔ آج ہی مارکیٹ میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جیسے ڈبل روٹی، کوئی بھی جو اشیاء خورد و نوش ہیں روزمرہ کی، ان کا ریٹ کوئی مارکیٹ میں فکس نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز آج 10 روپے کی ہے تو کل 15 روپے کی ہوگی، پرسوں 16 روپے کی ہوگی، ایوری ڈے اٹ از چینجنگ۔ ایک بلیک مارکیٹ اس وقت اس وقت جو ہے وہ پینیٹریٹ کی ہوئی ہے مارکیٹ میں، اور اس پہ جو دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو ریٹوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیک کرے کہ یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، کیا ان کی مرضی سے ریٹ جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں۔ لیکن اور ادھر آپ دیکھیں کہ جیسے پہلے ٹن گندم جو ہے وہ سندھ میں ضائع ہوئی تھی، بالکل اسی طرح پیاز جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پڑا، اب اس کے پودے بھی نکل آئے، آپ نے اس کا حال بھی دیکھا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی سنگ دلی، ان کے پتھر دل ہونے کی نشانی ہے۔ خواتین و حضرات، غریب آدمی کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ کوئی اس طرف بھی نظر ثانی کرے، کوئی اس طرف بھی دیکھے، کوئی اس طرف بھی سوچے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گھی، آپ کو میں نے کہا گھی اور آئل جو ہے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 10 غالباً ویسلز جو ہیں وہ کلیئرنگ کے لیے کھڑے ہیں، جن میں تقریباً 3,60,000 ٹن آئل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، را مٹیریل اس وقت کھڑا ہے۔ لیکن
वो क्लियर नहीं हो रहा। हमारे यहाँ आपको पता है कमीशंस एंड ऑल दैट, पता नहीं इन हमारे हुक्मरानों के और फिर जो हमारे यहाँ हराम खाने वाले लोग हैं उनके पेट जो है वो कब और कैसे भरेंगे, क्योंकि गरीब को जो है वो ज़िंदगी बचाना जो है वो अब मुश्किल हो चुका हुआ है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल अब तक की चल रही है। पंजाब में जो है वो गेम बहुत सख्त हुई है। अभी तक बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बराबर खड़े हैं। लेकिन शर्त ये है कि 25 सूबाई और 10 कौमी असेंबली की सीटें माँग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इनको सीटें ना दें। इमरान खान साहब भी अभी तक क्लियर नहीं है इस हवाले से। यही वजह है कि अभी तक जो है ना केपीके की असेंबली टूटी और ना पंजाब की असेंबली टूटी। अदालत ने ये कहा है कि 10 जनवरी से पहले जो है एतमाद का वोट हो, लेकिन अभी तक मामला कुछ नहीं आ सका। वो सियासत के जिनको डॉन कहा जाता है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी काफ लीग को जो है वो ऑफ़र की हुई है कि इतनी सीटें हमसे ले लें, पीडीएम के साथ हम आपको देते हैं, तो आपको हम श्योरिटी देते हैं कि आप आगे आएँ। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ हलके जो हैं वो हसन मुर्तज़ा को पार्लिमानी लीडर लाना चाहते हैं, लेकिन ज़रदारी साहब कहते हैं नहीं, हमज़ा मेरा बेटा है, तो हमज़ा ही आएगा। वो पीपल्स पार्टी वाले लॉजिक ये देते हैं कि अगर 10 सीटों वाला वज़ीर आला बन सकता है, यानी परवेज़ इलाही बन सकता है, तो 7 सीटों वाली पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बन सकती? लेकिन ज़रदारी साहब हो सकता है ये खुद ही बात उन्होंने फैलाई हो और फिर खुद ही जो है वो पीडीएम पे लात ऊपर रखने के लिए ये कहा उन्होंने नून लीग को कि नहीं, हमज़ा ही जो है वो हमारा है। तो ये मामलात जो हैं पंजाब के अभी तक क्लैरिटी नहीं है मामलात में कि क्या होने वाला है, और ये लग रहा है कि कुछ 4 से 8 लोग जो हैं वो काफ लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस वक़्त कोई स्क्रीन से गायब भी हैं। कुछ लोग बाहर हैं और कुछ लोग अलग-अलग जो है वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते। तो मामलात जो हैं वो इस वक़्त क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं पंजाब असेंबली के हवाले से। यही वजह है कि केपी के असेंबली भी जो है वो अभी तक नहीं तोड़ी गई, क्योंकि लग ही रहा है कि उसकी डोर भी जो है वो अब परवेज़ इलाही के हाथ में है। बहरहाल हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में हर शख्स को जो है वो महफूज़ रखे और पाकिस्तान को बुरे दिनों से, बदतरीन दिनों से हमेशा बचा के रखे। ख़वातीन व हज़रात इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।